نصرت صاحب خدا خدا کر کے وہ کیا ہوتا ہے کفر ٹوٹا اچھا تو بالآخر وہ لمحے آن پہنچے، وہ خبر آن پہنچی جس کا انتظار تھا آپ کو بھی، مجھے بھی، اور ہمارے سننے والوں کو بھی، اور سیاسی ہر چیز میں سب سے پہلے مجھے مت دھکیل دیا کرو، بہرحال جو تھا آپ جاری رہیں میرے پاس ثبوت ہوتے اس نے مجھے نہ چھیڑا کریں آپ، اور اور ہمارے سننے والوں کو بھی، اور سیاسی حلقوں میں بڑی عرصے سے ایک ہلچل تھی کہ نواز شریف کب آئیں گے۔ بالآخر آج لندن میں نون لیگ کا ایک اجلاس ہوا، سابق وزیر اعظم اب تو دونوں سابق وزیر اعظم ہیں، نواز شریف بھی اور شہباز شریف بھی، تو سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے ابھی کی صدارت میں وہ اجلاس ہوا، خواجہ آصف بھی وہاں پہ تھے، دیگر جو اعلیٰ قیادت جس کو کہا جاتا ہے جو کہ نون لیگ کی لندن میں موجود ہے۔ اس کے بعد میڈیا سے ہلکی پھلکی سی گفتگو کی شہباز شریف صاحب نے بھی اور نواز شریف صاحب نے بھی، کنفرم کیا ہے نصرت صاحب کہ 21 اکتوبر کو نواز شریف پاکستان وایا جدہ پہنچیں گے، لاہور آئیں گے، ان کا شہر، آپ کا شہر، اور ایک بڑا شہباز شریف صاحب نے لفظ استعمال کیا، فقید المثال استقبال کیا جائے گا نواز شریف صاحب کا۔ وہ جیل نہیں جائیں گے واقعی وہ جیل کیوں جائیں گے بھائی؟ وہ میرا تو خیال ہے کہ وہ ان کو اچھا ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، یعنی قانونی طور پر تو وہ جیل سے گھبراتے کب ہیں؟ نہیں، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ گھبراتے ہیں، لیکن شہباز صاحب تو گھبرائے تھے نا۔ نہیں، شہباز صاحب نے جیل گئے بھی صحیح، آخر وہ جیل سے گئے بھی تو تھے نا۔ دیکھو بات سنو میری، آئی ایم سوری ٹو سے، آپ مجھے خام خواہ آپ کانٹوں پہ گھسیٹتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں میں ان کے بارے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں درگزر سے کام لوں، لیکن اب آپ چونکہ آغاز ایسے کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اس میں بھی نقص ڈھونڈ رہے ہیں کہ یار ایک معمہ میں حل سب سے ہوا، پہلے ایک منٹ، کوئی معمہ حل نہیں ہوا۔ ایک یہ بات کرنا کہ فقید المثال، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ماسی بڑا سمجھا ہوا ہے آپ نے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں آئین اور قانون کی حکمرانی، روزانہ مجھے تقریر کرتے ہو قانونی اعتبار سے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ درست بنیادوں پہ، پلیز بی ویری کلیئر، میں آئی ایم ولنگ کہ انفیئر، بٹ ٹیکنیکلی وہ جیل سے گئے تھے ہسپتال، اور ہسپتال سے انہیں لندن بھیجا گیا۔ اب جب وہ واپس آئیں گے تو ان کا سٹیٹس جو ہے وہ ایک قیدی والا ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، اس وقت انکار نہیں کیا انہوں نے، تو انہیں واپس قید ہونا پڑے گا۔ تو فقید وہ المثال قید اب آپ کی مرضی والی جگہ پہ تو نہیں ہوگے نا نصرت جاوید صاحب۔ تو بھائی صاحب وہی تو ماسی بڑا ہوا نا۔ کیوں؟ تو پھر تو لوگوں کو بات یاد آئے گی کہ دو نہیں ایک پاکستان وغیرہ وغیرہ، ایک اشرافیہ کا پاکستان ہے اور ایک میرا اور تمہارا پاکستان ہے۔ میں اور تم اگر فرض کرو اس طرح ہوتے تو ہمیں تو شاید ہم جیل میں کر کے خون تھوکتے تھوکتے 2 سال میں مر جاتے، ہمیں کوئی ہسپتال نہ لے جاتا۔ لیکن یہ بہرحال حکمران طبقات ہیں ہمارے، کھل کے بات کرو۔ اور ان کو بھیجنا ضروری تھا، کیوں کہ مسٹر باجوہ کو 3 سال مزید چاہیے تھے، تو باقاعدہ ہاسٹیج رکھا ہوا تھا، جیسے پرانے زمانے میں داستانوں میں سنا کرتے تھے کہ فلاں نے فلاں شہنشاہ کو کہا کہ اپنا بیٹا ذرا رکھوا دو یا مغوی یا کہ اپنے، اچھا کیا جنرل باجوہ نے پڑھتے نہیں ہیں نا، میں بہت پڑھتا ہوں میڈیکل رپورٹ، ڈونٹ ٹرائی، یعنی کہ میڈیکل رپورٹ آپ نے نہیں پڑھی؟ ارے میڈیکل رپورٹ، پلیٹلیٹس آپ نے نہیں کتنے تھے؟ وہ مر جاتے کیا پاکستان میں رہتے ہو؟ آپ سے دوبارہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں میرے پیارے بھائی کہ نواز شریف صاحب جن بنیادوں پر جیل میں تھے وہ درست نہیں، جن بنیادوں جن پر وہ باہر گئے اس پہ بات کریں نا آپ نے چیلنج کر دی پوری سچویشن۔ میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت یہاں سے بھیجا گیا، اور میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں، اور اس میں چیئرمین تحریک انصاف شامل تھے۔ سر کابینہ کا فیصلہ تھا، پھر ٹھیک ہے، پھر میں اس کو چیلنج نہیں کرتا۔ سر کابینہ کا کل ہی باجوہ صاحب تو نہ پاؤ نا سر۔ لیکن بنیادی ضرورت کس کی تھی؟ سب سے پہلی ضرورت جو تھی وہ تھی اس شخص کی جس کو 3 سال اس ملک کا بدستور حاکم رہنے کا شوق تھا۔ اصل حاکم تو وہ تھے، باقی تو سارے کٹ پتلیاں تھے آگے۔ باجوہ صاحب کی تھی نا بادشاہی 6 سال کی۔ تو لیٹس فیس اٹ، وائی آر یو شائی آف
accepting those realities. اب اس کے تحت آئیں گے عدنان. سیاست جو ہے میرے پیارے بھائی، اس میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا منا، وقت ایک سا نہیں رہتا. جو چیزیں آج سے 5 سال پہلے تھیں آج ڈفرنٹ ہیں.